بہت سی لڑکیاں دیکھیں جو اپنے حسن و جمال کی نظر رکھتی تھیں، لیکن جب شیشے میں دیکھا تو کسی کا دامن پاک نظر نہ آیا۔ مجبور ہو کر دونوں حسینہ کی تلاش میں شہر بشہر پھرتے ہوئے بغداد پہنچے اور ایک عالی شان مکان کرائے پر لے کر رہنا شروع کیا۔ غربا اور یتیموں کی خبر گیری، فقیروں اور درویشوں کی تواضع کرتے ہوئے مہینے گزر گئے۔ آخر تمام بغداد میں زین الصنم کی سخاوت کا شہرہ ہو گیا۔ بڑے نامی گرامی امراء اور رؤساء سے میل ملاقات ہو گیا۔ اسی دوران میں اس نے امیر گھرانوں کی لڑکیوں کو بھی دیکھا جو بہت نازک اندام تھیں، لیکن جب آئینہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کسی کا دامن صاف و شفاف نہیں ہے۔ زین الصنم مایوس ہو کر واپس چلا تھا کہ اتفاقاً اسی زمانے میں اس نے وزیر اعظم بغداد کی لڑکی کی تعریف سنی۔ بڑی مشکلات جھیل کر اس کو دیکھا۔ واقعی وہ اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر زین الصنم دل سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد آئینہ سیرت نما سے امتحان کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی سیرت بھی اتنی ہی پاک ہے جتنی ایک معصوم بچے کی۔ چنانچہ زین الصنم نے پیغام شادی بھیجا جو منظور ہو گیا اور چند ہی روز بعد نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد مبارک نے کہا کہ بس اب یہاں سے چلیے اور اس کو شاہ جنات کے خدمت میں پیش کر دیجیے تاکہ وعدہ جو کیا ہے پورا ہو جائے۔ زین الصنم نے کہا کہ مبارک، اس پر تو میں جان دینے لگا ہوں، کس طرح اس کو شاہ جنات کے حوالے کر دوں؟ ایسی پارسا نیک اور حسین بیوی پھر مجھے کہاں سے ملے گی؟ مبارک نے کہا، آپ بھی غضب کرتے ہیں؟ کیا شاہ جنات نے تمہیں نہ کہہ دیا تھا کہ جو لڑکی میرے لیے منتخب کرو اس میں کوئی خیانت نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے؟ کیا آپ اپنی جان سے بیزار ہیں جو ایسا ارادہ رکھتے ہیں؟ بڑی مشکل سے شہزادہ راہ راست پر آیا، پھر سب قاہرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مبارک نے ایسا انتظام کیا کہ راستہ بھر زین الصنم کو دلہن کے پاس نہ جانے دیا اور وزیر زادی کو بھی مختلف بہانوں سے مطمئن کرتا رہا۔ آخر یہ لوگ قاہرہ پہنچے اور نئی دلہن کو لے کر شاہ جنات کے سامنے پیش کیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بے شک یہ لڑکی میرے حسب منشا ہے۔ اب تم بصرہ واپس چلے جاؤ، نویں تصویر تمہیں وہیں مل جائے گی۔ زین الصنم اور مبارک واپس آئے۔ مبارک کو قاہرہ میں چھوڑ کر زین الصنم بصرہ روانہ ہو گیا، لیکن راستے بھر وزیر زادی کا تصور آتا رہا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا۔ ایک الماس کی تصویر کے بدلے تو نے ایسی حسین اور پاک لڑکی جو تیری بیوی بن چکی تھی کھو دی۔ بہرحال جوں توں کر کے اپنے ملک پہنچا اور والدہ سے مل کر کل واقعات سنائے، لیکن زین الصنم کو دلہن کی جدائی کا اتنا صدمہ ہوا کہ تصویر حاصل کرنے کی کوئی خوشی باقی نہ رہی۔ چنانچہ وہ کئی روز تک تہ خانے میں بھی نہیں گیا۔ ایک روز شب کو اس نے شاہ جنات کو خواب میں دیکھا۔ وہ اصرار کرتا رہا کہ صبح کو تہ خانے میں جا کر تصویر کو ضرور دیکھو، تمہیں خوشی حاصل ہوگی۔ دوسرے روز بیدار ہو کر شہزادہ والدہ کے ساتھ بادل نخواستہ تہ خانے میں گیا۔ جب وہ تخت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ نویں تصویر کی جگہ اس کی دلہن بیٹھی ہے۔ شہزادہ بے اختیار دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور دیر تک اپنے سینے سے لگائے رہا، گویا اس کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ پھر جدا نہ ہو جائے۔ ابھی شہزادی وزیر زادی سے معذرت بھی نہ کر پایا تھا کہ اسی تہ خانے میں زلزلہ آیا، پھر زمین شق ہوئی اور شاہ جنات مسکراتے ہوئے آیا۔ پہلے شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار کیا، اس کے بعد کہنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلہن پر عاشق ہو گئے ہو، لیکن اس سلسلے میں میں نے خود ہی غلط فہمی میں مبتلا رکھا تھا تاکہ مزید امتحان کر لوں۔
پھر تم کسی وقت غیر مستقل مزاجی کا شکار تو نہ ہو جاؤ گے۔ اور اس پاک باطن لڑکی کی تلاش نے اپنے لیے نہیں کرائی تھی، بلکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں ایسی دلہن ملے جو ہمہ صفت ہو، اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا اور اپنے مرحوم دوست کے حق دوستی سے عہدہ برا ہو گیا۔ تمہاری دلہن تمہیں مبارک ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم اس پارسا لڑکی کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم زندگی بسر کرو گے۔ اس کے بعد نبی الماس کی تصویر زین الصنم کو دے کر کہا کہ یہ لو، میں اپنا دوسرا وعدہ بھی پورا کرتا ہوں، اب میں جاتا ہوں۔ خدا تمہیں برکت دے۔ اگر کسی وقت میری مدد کی ضرورت ہوئی تو میں ضرور آؤں گا اور میں تمہارے حالات سے باخبر رہوں گا۔ اس کے بعد شاہد جنات غائب ہو گیا۔ زین الصنم اپنی نیک اور پارسا دلہن کو لے کر باہر آیا اور اسی وقت جشن شاہانہ منانے کا حکم دیا گیا۔ وزیر زادی ملکہ بصرہ کے لقب سے مشہور ہوئی اور سب امن و سکون سے رہنے سہنے لگے۔ یہ کہانی ختم کر کے شہزادی نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ کل انشاءاللہ خدا داد اور شہزادی دریا بار کی کہانی سناؤں گی۔ دینہ زاد نے اس کہانی کی تعریف کی اور دوسری کہانی کے بارے میں بھی اشتیاق ظاہر کیا۔ شہریار گو منہ سے کچھ نہ بولا، لیکن اس کی آنکھوں میں اشتیاق کی چمک موجود تھی، جس سے شہرزاد نے اندازہ لگایا کہ حکم قتل آج بھی ملتوی رہے گا۔ شہزادی دریا بار۔ دوسرے روز شہرزاد نے شہزادی دریا بار کی کہانی یوں شروع کی۔ پچھلے زمانے میں ایران کے مغربی حصے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ملک ہیرن تھا۔ باوجود یہ کہ اس نے 50 شادیاں کیں، کسی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ بادشاہ ہر وقت مغموم رہنے لگا تو امراء و وزراء نے سمجھایا یہ خدا کی مرضی ہے، جسے چاہا دیا، جسے چاہا نہ دیا۔ اس میں رنج و غم کے بجائے دعا کرنی چاہیے۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا یہ آرزو پوری نہیں ہوگی۔ ملک ہیرن کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، چنانچہ اس نے فقراء اور درویشیوں کے پاس جانا شروع کیا اور خود بھی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتا اور سجدہ کرتا رہا۔ ایک روز اسی پریشانی میں سویا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے اور کہا کہ صبح کو اٹھ کر باغ میں جانا اور ایک انار کھا لینا، انشاءاللہ تمہارا گھر اولاد سے روشن ہو جائے گا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو عبادت الہی سے فارغ ہو کر باغ میں آیا اور ایک انار توڑ کر کھایا۔ خدا کی قدرت کاملہ سے اس کی مراد پوری ہوئی۔ ملک ہیرن شاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک بیوی ملکہ فیروزہ کے ہاں اولاد کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی۔ بادشاہ نے منحوس سمجھ کر اسے دوسری بیویوں سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو یہ ارادہ ہوا کہ اس کو طلاق دے کر نکال دیا جائے، لیکن وزیر نے سمجھایا کہ آپ جلدی نہ کیجیے، اس میں اس غریب کا کیا قصور ہے؟ آپ کے محل میں 50 عورتیں تھیں، لیکن کسی سے بھی کوئی خوشخبری سننے میں نہیں آئی۔ اب خدا نے فضل کیا ہے تو آپ کو کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے اور وہ بد دعا کرے۔ خدا کے ہاں سب کی سنی جاتی ہے، معلوم نہیں آئندہ کیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ خوف الہی سے کانپ گیا، لیکن پھر بھی ایک دور دراز علاقے میں جہاں ملک ہیرن کا بھتیجا حکمران تھا، ملکہ فیروزہ کو بھیج دیا۔ ایک ایک دن گن کر مدت خوشی پوری ہوئی اور ہر ایک بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا۔ ملک ہیرن کے بھتیجے نے بھی اطلاع بھیجی کہ ملکہ فیروزہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔
بادشاہ نے بہت کچھ مال و زر خیرات کیا، ہفتوں تک جشن میں مسرت منایا جاتا رہا۔ ملک ہیرن نے اپنے بھتیجے کو کہلا بھیجا کہ لڑکے کا نام خدا داد رکھو اور ابھی سے اچھی ہی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، جب لڑکا بڑا ہو جائے گا بلا لوں گا۔ چنانچہ باپ کی زیر نگرانی 49 لڑکے اور چچا زاد بھائی کی زیر نگرانی خدا داد خوبصورت جوان بن گیا۔ بھائی کی توجہ اور ماں کی کوششوں سے اس کی تعلیم و تربیت اتنی اچھی ہوئی کہ بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ خصوصاً فنون جنگ میں تو خدا داد صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی زمانے میں اتفاقاً ملک ہیرن کے ملک پر ایک دشمن نے حملہ کر دیا۔ بڑے زور و شور سے لڑائی ہو رہی تھی کہ یہ اطلاع خدا داد تک پہنچی۔ اس نے ماں اور بڑے بھائی سے اجازت چاہی کہ اس وقت باپ کی خدمت کرنا عین سعادت ہے۔ ماں نے تو اجازت دے دی، لیکن بھائی نے، جو خدا داد سے بڑی محبت کرتا تھا، منع کر دیا کہ جب ان کو ہی تمہاری ضرورت نہیں تو تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن خدا داد کا دل نہ مانا اور ایک روز شکار کے بہانے گھر سے نکل کر اپنے باپ کی سلطنت میں جا پہنچا۔ رات کو ایک کاروان سرائے میں قیام کیا، صبح کو دربار شاہی میں جا کر آداب بجا لایا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اس کے حسن و جمال اور ادب و قاعدہ کو دیکھ کر متحیر ہوا اور بڑے اخلاق سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں ایک عراقی امیر کا لڑکا ہوں، کچھ روز سے آپ کے زیر سایہ پڑا ہوں، شکار کا مشغلہ ہے۔ آج کل اس ملک پر دشمنوں کا نرغہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی خدمت کا موقع دیا جائے تاکہ حق نمک ادا کر سکوں۔ ملک ہیرن شاہ اس کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا اور فوج کے ایک دستے کا افسر مقرر کر دیا۔ خدا داد فوج میں شریک ہو کر محاذ جنگ پر پہنچا۔ ملک ہیرن بھی بذات خود جنگی صورتحال کو دیکھنے آیا تھا۔ ایک روز معرکہ جنگ میں اس نے خدا داد کی بہادری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ چند ہی دنوں میں اس نے افسر کے تابڑ توڑ حملوں نے دشمن کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا اور ملک ہیرن کی فوج فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس آئی۔ سپہ سالار نے خدا داد کی تعریف کی کہ دراصل اس فتح کا سہرا ہمارے اس نوجوان افسر کے سر ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور فوج میں بڑے عہدے پر اس کو فائز کیا۔ قضائے الہی چند ہی مہینہ بعد سپہ سالار کا انتقال ہو گیا۔ ملک ہیرن خدا داد کی قابلیت اور بہادری سے پہلے ہی بہت متاثر تھے، اس کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ہوشیاری دوسرے شہزادوں کو بہت ناگوار گزری کہ ایک اجنبی غیر ملکی کو سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ خدا داد کو کسی بہانے سے جنگل میں لے جا کر قتل کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں بادشاہ کی جواب طلبی کا خطرہ تھا۔ دوسرے خود خدا داد بھی ایسا تر نوالا نہ تھا جو آسانی سے نگلا جا سکتا تھا۔ تمام شہزادے اس کی جرأت اور ہوشیاری میدان میں دیکھ چکے تھے۔ آخر بہت غور و غوص کے بعد یہ طے پایا کہ یہاں اسے شیر و شکار کے بہانے چند روز کے لیے لے چلو اور پھر واپس نہ آنا۔ بادشاہ پریشان ہو کر سپہ سالار سے جواب طلب کرے گا، کیونکہ آج کل ہم اسی کی تحویل میں ہیں۔ جب ہم غائب ہوں گے اور سپہ سالار جواب نہ دے پائے گا اور نکال دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی نتیجہ برآمد ہو چکے گا تو ہم سب لوگ اسی بہانے واپس آ جائیں گے۔ تجویز مکمل ہو گئی اور 49 بھائی خدا داد کے پاس آئے اور شکار کے لیے جانے کی اجازت چاہی۔ خدا داد نے کہا کہ ضرور جائیے، لیکن جلد واپسی کی کوشش کیجیے گا، ورنہ بادشاہ کو پریشانی ہوگی۔ سب نے وعدہ کیا اور شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔
3-4 روز گزر گئے لیکن شہزادوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بادشاہ نے خداداد کو بلایا اور پوچھا کہ شہزادوں کی کوئی اطلاع نہیں آئی، اس کا کیا سبب ہے؟ تم نے ایسی غفلت اور لاپرواہی برتی ہی کیوں؟ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ شہزادے جوان اور صاحب علم و عقل ہیں، تنہا نہیں، ماشاءاللہ سارے بھائی ایک ساتھ گئے ہیں، بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن تعمیل ارشاد کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ اگر میں واپس نہ آیا تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ گمشدگی مجھے آپ کی نظروں سے گرانے کے لیے ہے، ورنہ ایک کم 50 برابر کے بھائی راہ نہیں بھول سکتے اور نہ ہی سب دشمنوں میں گھر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اور بغیر انتظار کیے ہوئے خداداد شہزادوں کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ کئی روز تک وہ شہزادوں کی تلاش میں سرگرداں شہر و دیہات میں پھرا لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک روز وہ ایسے جنگل سے گزر رہا تھا جہاں کسی بہت پرانے شکستہ و برباد شہر کے نشانات اب تک موجود تھے اور لوگ اس مقام کو غول بیابانی کا مسکن سمجھتے تھے۔ گھنے درختوں کی چھاؤں میں ایک قابل استعمال مکان دیکھ کر خداداد اس سمت چلا۔ جب قریب پہنچا تو اوپر کی کھڑکی میں سے ایک نہایت خوبصورت جوان عورت کھڑی نظر آئی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا گویا رنج و الم سے نیم جان ہو رہی ہو۔ جوں ہی اس کی نظر خداداد پر پڑی، اس نے پکار کر کہا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یہاں ایک دیو صفت آدم خور زنگی رہتا ہے اور عنقریب آنے والا ہے۔